السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ یوسف گنٹوری صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی 11 منٹ 45 سیکنڈ کی آڈیو کا میں جواب دے رہا تھا، تو آگے آپ نے جواباً عرض کیا کہ جو اعتراض سونو بھائی ورنگل کا تھا کہ جماعت المسلمین کے افراد نے جماعت کیوں بنائی، تو اس کے اعتراض میں آپ نے کہا کہ قرآن مجید کی کئی ساری آیتیں ہیں اور احادیث ہیں جس میں جماعت المسلمین کا ذکر ہے، اور بہت سی آیات و احادیث میں جماعت المسلمین کے پشت پر ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت المسلمین نہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے لوگوں کو جماعت المسلمین سے چمٹنے کا حکم دے رہے ہوں۔ تو ہاں، آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت المسلمین نہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زمانے میں جماعت المسلمین سے چمٹنے کا حکم دے رہے ہوں۔ لیکن جو بات آپ نے یہ کہی کہ بہت سے آیات اور احادیث میں جماعت المسلمین کا ذکر ہے، دلائل ہیں، تو مجھے ایک آیت پیش کیجئے جس میں جماعت المسلمین کا ذکر ہے اور جماعت المسلمین کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور خاص طور پر جس طریقے سے آپ جماعت المسلمین لکھتے ہیں اور بولتے ہیں، وہ جماعت المسلمین مجھے احادیث میں بھی بتا دیجئے کہ کس حدیث میں جماعت المسلمین لکھا ہوا ہے۔ یعنی جماعت المسلمین آتا ہے گول تا کے ساتھ، لیکن آپ لوگ لکھتے ہیں بڑی تا کے ساتھ، تو مجھے بڑی تا کے ساتھ جماعت المسلمین دکھائیے کس مترجم نے اس طرح ترجمہ کیا ہے اور عربی میں ایسا کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے آیت پیش کی سورہ توبہ آیت نمبر 119، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آپ ان باتوں کو پیش کر کے، اس آیت کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت بنانے کا ہے قرآن و حدیث کے اندر، کیونکہ سونو صاحب کا اعتراض بھی یہی تھا کہ جماعت بنانا کہاں ہے اور اس کے لیے دلیل کیا ہے۔ تو میرے بھائی یوسف صاحب، اس آیت میں آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے کہ جماعت بنا لو؟ اس آیت میں تو کوئی جماعت بنانے کا ثبوت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو لہٰذا اس میں تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے جماعت بنانے کا یا جماعت سے چمٹنے کا۔ تو لہٰذا جو آیتیں جس موقع محل کے لیے نازل ہوئی ہیں انہی موقع محل میں استعمال کریں تو مناسب رہے گا۔ آپ اس کے شان نزول دیکھیے، تفسیر دیکھیے، پھر آیتوں کو فٹ کیجئے۔ خیر، آپ نے پھر آگے حدیث پڑھی، وہی جس کی میں نے کل بڑی وضاحت کے ساتھ تشریح بیان کی ہے محدثین کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، صحیح بخاری کتاب الفتن اور صحیح مسلم کتاب الامارہ، جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہو۔ تو اس کی تو میں نے الحمدللہ مکمل وضاحت کر دی کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس کا صحیح معنی کیا ہے اور اس کی صحیح تشریح کیا ہے۔ جماعت المسلمین سے مراد خلیفۃ المسلمین ہے اور وہ امامہم سے مراد خلیفتہم یعنی خلیفہ ہے۔ یہ دلائل کے ساتھ میں نے ثابت کیا۔ پھر آپ نے سفر میں جماعت اور امیر کا ہونا ضروری ہے، اس کے متعلق جو اپنی کتابچے اجتماعیت اور اسلام میں مسعود احمد بیسی رحمہ اللہ نے لایا ہے، اس کو آپ نے پیش کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج ثلاثۃ فی سفر فلیؤمروا احدہم، ابو داؤد کتاب الجہاد، سندہ صحیح و حسن الالبانی۔ جب تین آدمی سفر کے لیے نکلیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ یہ حدیث آپ نے پیش کی۔ کاش کہ آپ اس حدیث پیش کرنے سے پہلے اس کی سند دیکھ لیتے کہ واقعی یہ اس حدیث کی سند صحیح ہے یا حسن ہے یا جو بھی ہے، آپ دیکھ لیتے تو ٹھیک رہتا، کیونکہ کسی بھی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس کی تخریج کر لینا بہتر ہے اور مناسب ہے، جبکہ آپ کا یہ دعویٰ ہو کہ دیکھو اس میں کتنے واضح الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر یؤمر، کہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو، جو آپ بار بار کہہ رہے تھے۔ تو جب ایسا آپ کہہ رہے ہیں پختہ دعوے کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، تو پہلے اس کی تحقیق بھی کر لیا کریں، اور اس کے متعلق جتنی بھی حدیث آتی ہیں، جو آپ نے ایک اور حدیث پیش کی کہ جنگل میں بھی جماعت اور امیر کا ہونا ضروری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لثلاث نفر يكونون بأرض فلات الا امروا عليهم احدهم، مسند احمد سندہ حسن۔ تین آدمیوں کے لیے حلال نہیں کہ کسی جنگل میں رہیں مگر ایک کے اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لے، یعنی جنگل میں بھی بغیر امیر کے رہنا حرام ہے۔
یہ کون لکھ رہے ہیں؟ جناب مسعود احمد بیسی رحمہ اللہ، اور آپ ان کی ان لکھے ہوئے احادیث کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، نہ آپ نے ان کی تخریج کی اور نہ ہی ان کی تحقیق کی۔ اگر کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کی سندیں کیسی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سفر امارت میں جو 5 احادیث ہیں، جن میں سے ایک بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے وہ حدیث کون سی ہے؟ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے جو ویران بیان بان جنگل میں رہتے ہیں ان کے لیے حلال نہیں ہے مگر یہ کہ آپس میں ایک کو امیر بنا لیں، یعنی امیر کے بغیر ان کے لیے رہنا حلال نہیں ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 6647۔ اس روایت کی سند میں ابن لہیہ کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابن لہیہ کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ وہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، لہٰذا اختلاط کے بعد ان کی ساری روایات تفرد کی صورت میں ضعیف ہیں، چاہے انہوں نے سماع کی تصریح کی ہو یا نہ کی ہو۔ اختلاط سے پہلے وہ حسن الحدیث تھے، لہٰذا ان کی اختلاط سے پہلے والی روایات حسن ہوتی تھی، بشرطے کہ سماع کی تصریح کریں، کیونکہ ان کا تدلیس کرنا بھی ثابت ہے۔ پھر دوسری حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اذا كان نفر 3 فليؤمروا احدهم ذاك امیر امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر 3 آدمی ہوں تو ایک کو امیر بنا لیں، یہ وہ امیر ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم اور یہ روایت مجموع الزوائد میں بھی مذکور ہے۔ اس روایت کی سند میں سلیمان بن مہران الاعمش مشہور مدلس ہیں، دیکھیے فتح المبین صفحہ نمبر 43، اور یہ روایت عن سے ہے، لہٰذا یہ سند ضعیف ہے۔ مدلس راوی کے بارے میں 3 باتیں ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اول، اگر مدلس راوی ثقہ و صدوق ہو تو اس کی صریح بالسماع والی روایت صحیح یا حسن ہوتی ہے۔ دوم، صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مدلس راوی کی ہر روایت صحیح ہوتی ہے اور مدلسین کی روایات سماع اور متابعات پر محمول ہیں۔ سوم، اگر مدلس راوی سماع کی تصریح نہ کریں بلکہ عن وغیرہ سے روایت کریں تو اس کی روایت غیر صحیحین میں ضعیف ہوتی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج 3 في سفر فليؤمروا احدهم۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 آدمی سفر کے لیے نکلے تو ایک کو امیر بنا لیں۔ سنن ابی داؤد، مسند ابی یعلا، سنن الکبریٰ للبیہقی، اور یہ روایت سلسلۃ احادیث الصحیحہ میں بھی مذکور ہے۔ اور اس روایت کی سند میں محمد بن عجلان مدلس ہیں۔ طبقات المدلسین للحافظ ابن حجر، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 60 پر، اور طحاوی نے بھی انہیں مدلس قرار دیا ہے۔ چونکہ یہ روایت عن سے ہے لہٰذا یہ بھی ضعیف ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان 3 في سفر فليؤمروا احدهم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سفر میں 3 آدمی نکلیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2609، سنن الکبریٰ للبیہقی 257۔ اس روایت کی سند میں محمد بن عجلان مدلس کی تدلیس کی وجہ سے یہ بھی ضعیف ہیں۔ اور دوسری سند، محدث بزار کہتے ہیں کہ جب تم سفر کرو اور تمہارے سب سے بڑا قاری تمہیں نماز پڑھائے، اگرچہ وہ سب سے چھوٹا ہو، جب وہ تمہارا امام بن جائے تو وہی تمہارا امیر ہے۔ یعنی اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی ایک راوی محمد بن جمیل
مجہول الحال ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ عمری بھی ہیں، کیونکہ آپ نے مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور آپ یہ تعریف جانتے ہیں کہ مجہول الحال کسے کہتے ہیں، اور کیا محدثین کے نزدیک مجہول جس کی سند میں راوی مجہول الحال ہو، اس کی سند وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اگر حسن مان بھی لیے بہت ساری کثرت احادیث کی وجہ سے، تب بھی اس سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں، یعنی جس امیر کا بنانا، پھر وہ امیر یہ حکم چلانا اور یہ دعویٰ کرنا کہ جو میری بیعت نہیں کرتا اور جو میری اطاعت نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلم ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے جو آپ نے ضعیف حدیث سے استدلال کیا ہوا ہے۔ اگر صحیح استدلال اس کا یہ کریں تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، جو اپنے میں سے ایک کو امیر بنانے کے لیے کہا گیا ہے، اس سے مراد قاری ہے، امام ہے، کہ اپنے میں سے ایک امام کو بنائیں جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہو، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے امیر بنایا جاتا ہے۔ امام بھی وہی ہے، امیر بھی وہی ہے، اور اس کی بہت ساری دوسری احادیث ہیں جو جس کی سند حسن ہے، اس میں ہر جگہ پر فلیو امی یعنی اپنے میں سے کوئی امام بنانے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ہر عام آدمی نادان شخص بھی جانتا ہے کہ امام کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں باقاعدہ محدثین نے اس چیز کی بھی وضاحت کر دی کہ تاکہ وہ نماز پڑھائیں۔ امام کس لیے بنایا جائے سفر میں اور حضر میں؟ اس لیے بنایا جائے تاکہ وہ جماعت کے ساتھ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو لہٰذا ان ضعیف حدیث، پہلی تو یہ ضعیف حدیث ہیں، پھر ان سے آپ اپنا خود ساختہ استدلال کر رہے ہیں جس کو 1400 سال میں کسی محدثین نے نہیں کیا، اور پھر دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری امیر کی اطاعت نہیں کرتا، بیعت نہیں کرتا، وہ مسلم ہی نہیں ہے اور وہ اسلام سے خارج ہے، اور پھر اس پر آپ مقاطع باغی مرتد کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور آپ کی میں نے کچھ 5 منٹ والی آڈیو سنی، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دوں گا، جس میں آپ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہماری جماعت کی کتابوں میں ہمارے پاس نہ ہی فتوے ہیں، نہ ہی رائے ہیں، نہ ہی قیاسات ہیں، نہ ہی اجتہاد ہے، ہمارے پاس صرف خالص دین ہے۔ کیا ایسا خالص دین ہوتا ہے کہ خالص دین کے اندر ضعیف حدیث بھی ہوتی ہیں اور من گھڑت باتیں بھی ہوتی ہیں اور فتوے و قیاسات بھی ہوتے ہیں؟ تو لہٰذا میں انشاءاللہ اس کی تفصیل سے وضاحت کروں گا دلائل کے ساتھ۔ تو خیر، بات کدھر کہیں سے کہیں اور چلے جا رہی ہے، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ تو پھر 5ویں حدیث، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر احدهم۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر میں 3 آدمی ہوں تو ایک کو امیر بنا لیں۔ اس روایت محمد بن عجلان کی تدلیس کی وجہ سے یہ بھی ضعیف ہے، یعنی تقریباً جو یہ سفر والی احادیث ہیں اس کو محمد بن عجلان نے ہی بیان کیا ہے، اور یہ تدلیس ہے اور یہ عن سے روایت کرتے ہیں، اس لیے ضعیف ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ تحقیق معلوم یہ ہوا کہ سفر میں اپنے میں سے ایک کو امیر بنانے والی جتنی بھی روایات ہیں یعنی وہ سب کے سب ضعیف ہیں اور مردود ہیں، لہٰذا امارت سفر کو واجب یا بہتر قرار دینا غلط ہے۔ بعض لوگ ضعیف پلس ضعیف کرتے ہوئے ضعیف و مردود روایات کو جمع تفریق کے حساب سے حسن لغیری ہی بنا لیتے ہیں، بشرطیہ یہ عمل ان کے خواہشات کے مطابق ہو، ورنہ اگر ایسی روایات ان کی مرضی کے خلاف ہو تو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسن لغیری کو ترک کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح تحقیق یہ ہے کہ ضعیف روایات ضعیف ہی رہتی ہیں، چاہے اس کی بہت سی سندیں ہوں، اور صحیح روایت صحیح ہی ہوتی ہے چاہے اس کی صرف ایک ہی سند ہو۔ حسن لغیری کو حجت سمجھنے والے سے اپنے مخالفین کی ایسی بہت سی روایتوں کو رد کر دیتے ہیں جو ان لوگوں کے اپنے اصول پر بھی حسن لغیری ہی بنتی ہیں۔ اور یہ اشارہ میں کس کی طرف کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہی ہوں گے، جناب مسعود احمد بیسی رحمہ اللہ کی طرف۔ اگر مخالفین اگر حسن لغیری احادیث پیش کریں اور یہ ان کے موافق نہ ہو تو وہ اس کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں، لیکن جب بات اپنی آتی ہے تو اس کو حسن قرار دے دیتے ہیں۔ تو خیر، جو موقوف روایات ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم سفر میں 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بنا لیا کرو، مسند علی الجعد اور صفحہ نمبر 430۔ اس روایت کی سند صحیح ہے، اسے طبرانی نے عمرو بن مرزوق عن شعب الاخیر کی سند سے بیان کیا ہے، دیکھیے المعجم الکبیر صفحہ نمبر 8919، جلد نمبر 9۔
جلیل القدر صحابی کے اس فتوے سے معلوم ہوا کہ سفر میں امیر بنانا جائز ہے، اور امیر سے مراد وہ امیر نہیں جو رجسٹر جماعت المسلمین والوں نے بنایا ہوا ہے، امیر سے مراد امام ہیں جو لوگوں کو نماز پڑھائیں سفر میں۔ اور سفر میں امارت کے جواز پر قیاس کر کے کاغذی تنظیمیں بنانا اور اپنی تنظیم یا پارٹی کا امیر بن کر بیٹھ جانا، اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ جس نے ہمارے امام یا امیر کی بیعت نہ کی تو وہ جاہلیت کی موت مر جائے گا، بہت بڑا دھوکہ ہے اور فراڈ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کاغذی اور نام نہاد تنظیموں اور پارٹیوں اور کاغذی امیروں اور رجسٹرڈ محکوم امیروں سے محفوظ رکھیں، جو خلافت اور امارت کبریٰ والی روایات و دلائل کو اپنے آپ پر فٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔